الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت میں اس بات کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو دین کا گہرا علم حاصل کریں، کہ جو فقاہت فی الدین کی دولت سے مالا مال ہوں، اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پھر وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف متوجہ کریں۔ تو بنیادی طور پر فقاہت فی الدین، رسوخ فی العلم، تحقیقی علم سے مالا مال ہونا، یہ ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ ہم صرف ریسرچ میتھڈالوجی کے ایک کورس کے طور پر یا اسلام میں اصول تحقیق کے حوالے سے صرف ہم اسے پڑھ نہیں رہے، بلکہ ہم اسے ایک اور تناظر میں، اور وہ تناظر کیا ہے؟ وہ ایک دینی فریضہ ہے۔ ہم ایک دینی فریضے کے طور پر اسے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ ہم رسوخ فی العلم کی دولت سے مالا مال ہوں، فقاہت فی الدین کی دولت سے مالا مال ہوں۔ آج کی گفتگو میں، آج کی نشست میں ہم ایک محقق کے لیے بنیادی صفات کیا ہونی چاہیے، ایک ریسرچر کے لیے کن کن صفات سے اسے متصف ہونا چاہیے، تو اس کا تذکرہ ہم اپنی گفتگو میں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تحقیق ایک زندہ عمل ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں کوئی بھی موضوع ختم نہیں ہوتا، کوئی بھی موضوع مر نہیں جاتا، بلکہ تحقیق کے نتیجے میں آپ کی ایک تحقیق کئی مزید محققین کے لیے کئی نئے دروازے کھولتی ہے اور ان کے لیے مزید امکانات کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے۔ تحقیق خداداد صلاحیت کا نام ہے، اور اپنی محنت کے نتیجے میں، اپنی کوشش کے نتیجے میں اس میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک ملکہ ہے، یہ ایک استعداد ہے، یہ ایک ذہنی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ فرد سوچتا ہے۔ جیسے عمر کے مختلف مراحل کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں سیکھنے کی استعداد اور صلاحیت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ کوئی سابقہ لے کر نہیں آتا اور اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ لوگ مجھ سے یہ کہیں گے کہ اچھا تمہیں اس چیز کا بھی نہیں پتہ، تو اس کے اندر جستجو اور اس کے اندر ایک تڑپ اور ایک جذبہ اور ایک ولولہ نسبتاً یہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے سوالات بہت ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی نئی چیز دیکھتا ہے وہ اپنے والدین سے آ کر پوچھتا ہے، وہ اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہے، وہ اپنے ماحول کی چیزوں کو حیرت سے دیکھتا ہے، اور کسی بھی چیز کو وہ اگنور نہیں کرتا، اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ایک ریسرچر، ایک محقق جب اپنی استعداد اور صلاحیت کو جب وہ بروئے کار لاتا ہے اور مختلف چیزوں کو، سوالات کو قائم کر کے ان سوالات کے جوابات جب وہ ڈھونڈتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی تحقیق، اس کے نتیجے میں اس کی ریسرچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ محقق کی بعض علامات ہیں، ریسرچر کی علامات ہیں کہ جن سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ علامات اگر موجود ہوں تو آپ کا ریسرچ کا کام، آپ کا تحقیق کا کام بہتر انداز میں ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کے اندر وہ علامات موجود نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ علامات آپ نے خود اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، آپ نے خود اس طرف بڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ ایک ریسرچر ہیں، آپ ایک محقق ہیں۔ ریسرچر ہمیشہ، محقق جو ہے وہ نئے موضوعات کی تلاش کرتا ہے، نئے موضوعات۔ آپ کو اندازہ ہے مختلف جانوروں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ شیر جو ہے وہ خود اپنا شکار کرتا ہے، شیر کسی اور کے شکار پر ہاتھ صاف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے لیے خود شکار کرتا ہے۔ ایک اچھا محقق، ایک بہترین ریسرچر وہ ہوتا ہے
کہ جو اپنے لیے ایک نیا موضوع تلاش کریں۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے ایک فرد تنہا اکیلا بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتا کام، اس کی اپنی استعداد اور صلاحیت ایک فرد کی حیثیت سے ہے، اگرچہ بعض افراد اداروں کا کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے اس ٹاپک سے پہلے، آپ کے اس سوال سے پہلے، آپ کے اس ریسرچ کویسچن سے پہلے، آپ کے مفروضے سے پہلے، اس ٹاپک پر جتنے بھی لوگوں نے جو بھی کام کیا ہے تو اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اسے ضرور آپ مد نظر رکھیں اور اس کی بنیاد پر آپ اپنے لیے مزید آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی تحقیق کے نتیجے میں جس نتیجے تک پہنچیں پتہ چلے کہ جی یہ تو آج سے 10 سال پہلے ہی کوئی فرد یہ نتیجہ نکال چکا ہے، تو آپ کی تحقیق تو وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے، آپ کی تحقیق جو ہے وہ حالات کے مطابق نہیں ہے، آپ زمانے کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک علامت ہے کہ محقق جو ہے وہ کیا ہو کہ وہ نئے موضوعات جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہو، نئے موضوعات کو ڈھونڈ سکتا ہو۔ ہم خطۃ البحث کی بات کرتے ہیں، سائنوپسس کی بات کرتے ہیں۔ اچھا محقق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا سائنوپسس بنا سکتا ہے، اس کے تمام اجزاء ترکیبی کو وہ اپنی اپنی جگہ پر رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بڑی بنیادی صفت ہے، بہت بنیادی بات ہے کہ اپنی رائے پیش کرنے کا ملکہ آتا ہوں، کہ اپنی رائے اس نے کس طرح پیش کرنی ہے، کس طرح احسن انداز میں اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دوسروں کی بات سننے کا بھی اس کے اندر حوصلہ موجود ہو۔ ایک محقق میں اور ایک مفتی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مفتی فتویٰ لگاتا ہے، اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ مفتی محقق ہو تو اس کا فتویٰ بھی تحقیق کا آئینہ دار ہو اور وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا ہو، تو آپ کے اندر اوروں کی بات سننے کا حوصلہ موجود ہو۔ کوئی نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ اسے محض جذباتیت کی بنیاد پر رد نہ کریں، بلکہ آپ اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں، آپ اس کے دلائل کا بغور آپ اندازہ لگائیں، جائزہ لیں، تجزیہ کریں اور اس کی روشنی میں آپ یہ بات طے کریں کہ کیا واقعتاً یہ بات مستند ہے، کیا واقعتاً یہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے یا اس بات کو رد کیا جائے گا۔ ایک اچھی علامت محقق میں، ریسرچر میں کیا ہونی چاہیے کہ وہ مباحثہ اور مناقشہ کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہو، کہ وہ مباحثہ کر سکتا ہو، لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہو۔ بعض بنیادی صفات ہیں کہ جو محققین میں ہونی چاہیے، اور جب ہم بات کرتے ہیں علوم اسلامیہ میں ریسرچ کی، علوم اسلامیہ میں تحقیق کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ خدا خوفی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہماری کوئی تحقیق ایسی نہ ہو کہ جو اوروں کو نقصان پہنچانے کا سبب ہو، کہ جو اوروں کو تکلیف دینے کا سبب ہو۔ اس کے بعد ایک بنیادی صفت جو ہے جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ تحقیق کا میلان ہو، تحقیق کا ذوق ہو، تحقیق کا مزاج ہو۔ اگر یہ مزاج آپ کا نہیں ہے تو آپ نے وہ مزاج اپنے لیے پیدا کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر وہ استعداد اور صلاحیت آپ نے بنانی ہے۔ اگر کوئی فرد ایم فل کی سطح پہ یا پی ایچ ڈی کی سطح پر وہ کیا کرے کہ وہ صرف ڈگری کے حصول کے لیے کام کر رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی یہ تحقیق، اسے ڈگری تو بالآخر مل جائے گی، چونکہ ایک پروسیس میں جب آپ آئے ہیں تو آپ اس پروسیس کی تکمیل کریں گے، ڈگری بالآخر آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ ایک اچھے محقق، ایک اچھے ریسرچر آپ نہیں بن سکیں گے۔ تو اس لیے تحقیق کا ذوق، تحقیق کا میلان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے محقق بننا ہے، آپ نے ایک ریسرچر کی حیثیت سے۔ اور آپ اگر ایم فل کا تھیسس لکھتے ہیں یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھتے ہیں تو آپ کسی ایک ٹاپک پہ لکھیں گے، اسی پہ آپ کو ڈگری ایوارڈ ہو جائے گی۔ زندگی میں بے شمار مسائل ہیں، صرف ڈگری کے حصول کے لیے نہیں بلکہ ان تمام مسائل کے لیے، ان تمام پرابلمز کے لیے اس کا حل ڈھونڈنا اور اس میں اپنی ایک تحقیقی رائے پیش کرنا، اور لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، ذہنی پیچیدگیاں ہیں اور کم علمی ہے، جہالت ہے، تو اس کو دور کرنا اور ان تمام مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک محقق کی حیثیت سے اپنے فرائض کو سر انجام دینا، یہ بنیادی طور پر آپ کی صفت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میں نے سب سے پہلی بات جو ذکر کی کہ محقق کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے، اس میں میں نے یہ بات بتائی کہ تحقیق کا میلان ہو، تحقیق کا مزاج ہو۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا یا اس کو بڑھایا کیسے جائے گا؟ آپ مطالعہ کرتے ہوں،
آپ کو نئی کتابوں کی تلاش ہو، آپ کا زیادہ وقت لائبریری میں گزرتا ہو، یا آپ تعلیم اور تدریس سے منسلک ہوں، یا آپ مختلف دروس، مختلف تقریریں، مختلف ڈیبیٹس ان کو آپ سنتے ہوں، آپ کی اس میں دلچسپی ہو، آپ کا ایک شوق ہو، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے اندر تحقیق کا ذوق، تحقیق کا میلان اور اس کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اس جذبے کو بڑھایا جا سکتا ہے، اسے مزید انکریز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بنیادی صفت جو ہے وہ کیا ہے ایک محقق کی، کہ اس کے اندر علمی دیانت ہو۔ علمی دیانت جب ہوگی تو کبھی کوئی ریسرچر، کبھی بھی کوئی محقق ایسا نہیں کرے گا کہ کسی اور کے تھیسس پر اپنا نام لکھ دیں، کہ کسی اور کے مقالے پر اپنا نام چھاپ دیں۔ کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ کسی اور کی کہی ہوئی بات کو اپنی بات کہہ کر پیش کر دے۔ یہ جو آج پلیجرزم کا ایک بھرپور نظام موجود ہے، علمی دیانت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ علمی دیانت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے کام کو اپنا کام کہیں، کسی اور کے کام کو اس کا جائز مقام دیں، جس کا حوالہ دینا ہے، جس کا شکریہ ادا کرنا ہے، جس کی کسی بات کو کوٹ کرنا ہے، تو اس فرد کی بات کو، اس کی کتاب کو، اس کے حوالے کو، اس کی ریفرنس کو ٹھیک طریقے کے ساتھ ہم اسے کوٹ کریں۔ علمی دیانت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم پلیجرزم سے بچیں، ہم علمی سرقہ جو ہے اس سے ہم اجتناب کریں۔ محقق کے اندر بنیادی صفت ہونی چاہیے کیا؟ صبر اور تحمل کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حوالہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اور آپ کے کئی گھنٹے یا کئی دن آپ کے لگ سکتے ہیں، آپ کو مطلوبہ کتاب نہیں ملتی، یا کسی دوسری کتاب سے آپ کی کفایت نہیں ہوتی، آپ کا کام نہیں بنتا، بنیادی آپ کو مآخذ چاہیے اور اس کے لیے آپ کو کسی کتاب کی تلاش ہے، یہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو آسانی کے ساتھ نہ مل پائے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار حوالوں کی طرف واپس آنا پڑتا ہے، بار بار مآخذ اور مصادر کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، بار بار کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر کسی فرد کے اندر حوصلہ نہیں ہے اور برداشت نہیں ہے اور صبر اور تحمل سے وہ کام نہیں لے سکتا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اکتا جائے گا۔ تو اس لیے صبر اور تحمل یہ انتہائی لازمی صفت ہے، اس لیے کہ اپنی تحقیق کے دوران، اپنی ریسرچ کے دوران اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بار بار رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک بڑی بنیادی صفت اور کہ جو ایک محقق کے اندر ہونی چاہیے وہ تواضع ہے، وہ انکساری ہے، وہ حلم ہے، بردباری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ سے کوئی چھوٹا، اس کی بات ہوگی، آپ اسے کوٹ کریں گے، لیکن آپ کو اس کا حوالہ دینا پڑے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ عاجزی تو ایک اچھی صفت ہے، ہر وقت ہونی چاہیے۔ علمی تکبر، علمی انانیت اور گھمنڈ یہ انتہائی بری خصلت ہے، یہ بہت بری خصلت ہے کہ جس سے اجتناب ہونا چاہیے، اور جو اچھی تحقیق اور بہترین ریسرچ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نظم و نسق یہ ایک بنیادی صفت ہے کہ جو محقق کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے زیر مطالعہ کتابوں سے، جو آپ نوٹس لے رہے ہیں اس سے، جو آپ کی کتابوں کی سیٹنگ ہے اس سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اظہار ما فی الضمیر کا سلیقہ ہے، اسی طرح ابواب اور فصول میں ترتیب دینا ہے۔ اگر آپ کو بہتر طریقے سے اپنے کام کو منضبط طریقے سے لکھنے کا، ٹھیک سے رکھنے کا آپ کو ہنر اور فن نہیں آئے گا، تو آپ کی تحقیق زیادہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ تو ڈسپلن انتہائی ضروری ہے، نظم و نسق انتہائی ضروری ہے، بہترین ترتیب انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح محقق کی بنیادی صفت کیا ہونی چاہیے کہ وہ صحیح اور ضعیف میں پہچان کر سکے۔ اس کو پتہ ہو کہ مستند حوالہ کون سا ہے، اس کو پتہ ہو کہ غیر ثقہ، غیر مستند، ضعیف، کمزور روایت کون سی ہے، اس کو پتہ ہو کہ کون سی کتاب کس درجے کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر اہم کتاب کو اہم بنا کر پیش کر دے، غیر اہم شخصیت کو اہم بنا کر پیش کر دے۔ تو صحیح اور ضعیف کی پہچان۔ اسی طرح محقق کی بنیادی صفات میں سے ایک اہم صفت کیا ہے؟ وہ اس کی غیر جانبداری ہے، کہ وہ باعث نہ ہو، اس کی غیر جانبداری۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے سے یہ چیز طے کر لے کہ میں تحقیق تو کر رہا ہوں، لیکن میں تو فلاں مسلک کا پیروکار ہوں، میں تو فلاں شخصیت کا، میں تو ان کا شاگرد ہوں، اس لیے میں نے تو اپنا سارا وزن انہی کے پلڑے میں ڈالنا ہے، میں نے تو اسی مسلک کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، اور میں نے تو اسی شخصیت کے گن گانے۔
جب یہ ہوگا تو مطلب یہ کہ آپ کی تحقیق کے لیے یہ بیریئرز ہیں، یہ بڑی رکاوٹیں ہیں کہ جو آپ کی تحقیق ایک خاص دائرے کے اندر، آپ کی تحقیق ایک خاص زاویے میں ہوگی، اور وہ تحقیق نہیں ہوگی بلکہ وہ بعض افراد کو نمایاں کرنا یا اپنے مسلک کی کوئی خدمت کرنا۔ مسلک کی خدمت کرنا بری بات نہیں ہے، ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ اخلاقی اصول درکار ہیں، اس کی طرف ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور اہم بات، ایک بنیادی صفت کہ جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاقی اصولوں کی پاسداری ہے، اخلاقی اصولوں کی پابندی ہے، کہ اخلاقی اصول جو مروج ہیں آپ کو ان کی پاسداری کرنی ہوگی، آپ کو ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ بنیادی صفت اور بڑی اہم صفت کہ جو ہونی چاہیے ایک محقق کے اندر، وہ علم میں رسوخ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو علم میں رسوخ اور علم کی گہرائی اور گہرائی میں اترنا، تفقہ فی الدین کی دولت سے مالا مال ہونا، جب یہ استعداد اور صلاحیتیں آپ کے اندر آئیں گی تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو علمی کام ہوگا اس کا وزن ہوگا، اس کے نتیجے میں جو آپ کا علمی کام ہوگا وہ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے بہتر انداز میں آ سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر سمجھنے اور اس پر احسن انداز میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔